اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسائل زندگی کے آپ کے اس پاپولر اور ہر دل عزیز پروگرام میں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے جو سوالات مسلسل آ رہے ہیں اس کے جوابات سے ہم بھی مستفیض ہوتے ہیں، آپ بھی مستفیض ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیں اور سوالات کا معیار اور زیادہ بلند کر دیں تاکہ اس سے علم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلے۔ اور یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے آج میڈیا، خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا۔ اس کے ذریعے جتنی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہم کر سکتے ہیں حقیقی مذہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ سوالات بہت کثیر تعداد میں رہتے بسم اللہ، تو ہم فوراً شروع کر دیں۔ جی بالکل۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس شہر سے سوال ہے۔ میرا نام محمد یاسین ہے اور میں بنگلور سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہماری گھر میں ایکچولی پہلی شادی ہونے والی ہے، اور اس کے ریلیٹڈ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بیچ میں کیا پہلی گھر میں جو شادی ہونے والی ہے کیا یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ شریعت کے حساب سے پہلی شادی کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مطلب کیا یہ کہیں ایک مس تو نہیں ہے، کلچرل یا کچھ ایسا ہے؟ تو اس کے اوپر میں تھوڑی کلیریفیکیشن چاہتا تھا۔ پہلا سوال بنگلورو سے ہے اور ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کے یہاں ایسی کوئی رسم ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان میں شادی کرنا منع ہے، ایسا کچھ ہے شریعت میں؟ ایسا کچھ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے ہمارے وہاں شریعت میں شادی اگر ضرورت ہے اور انسان کو حرام میں پڑنے خطرہ ہے، کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، جی، کوئی شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے۔ اب جہاں تک رہا وہ سوال کہ عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ کے درمیان نہیں کرتے، تو اب وہ نہیں کرنا ایک رسم ہو سکتی ہے، مقامی رسم ہو سکتی ہے، مقامی رسم ہو سکتی ہے، جی، یا مثلا اس کے پیچھے ایک یہ بھی راز ہو سکتا ہے کہ وہ جنہیں ناپسند کرتے ہیں، کسی ایک کی ان کی شادی ہوئی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تو اب ہم شادی نہیں کریں گے۔ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں کچھ اس طرح کی چیز نہیں، کر سکتے ہیں شادی، بالکل۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے۔ جی، میرا نام محمد غلام انصاری ہے، میں نوئیڈا گوتم بدھ نگر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور بیمار ہوں، میں کیا کروں جو میری پریشانی دور ہو؟ یہ ہمارے بھائی پریشانی کے سلسلے میں کوئی دعا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہم اسی جگہ سے جو ہے اسی ٹی وی کے پروگرام میں آپ کے بارہا کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے استغفروا ربکم استغفارا، بے شک، جی، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ نتیجہ بھی اللہ نے بتایا ہے، جی، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر جو ہے میں رحمتوں کی بارش کروں گا، مال اور اولاد میں اضافہ کروں گا۔ آغا قطع کلام رہا کہ استغفار کا مطلب بتائیے کہ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا کافی ہے یا یہ ایک مسئلہ ہے کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ تو آپ کو استغفر اللہ کہنا ہی ہے زبان سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن استغفار کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہ یہ کہ میں اپنے گناہوں کے پہ شرمندہ ہوں، جی، ایک یہ معنی ہوتا ہے، اور اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یہ معنی ہے اس کا۔ وہیں اس کا ایک اس سے کئی گنا بلند معنی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں اور تو غنی بالذات،
بے شک اے اللہ میری کمیوں کو، میرے نقص کو، میرے عیب کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بے شک جی اب جو بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہیں، جی، تو پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے ذات کے کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب استغفار کر رہے ہیں تو آپ اس بات کا احساس کر کے اپنے وجود میں استغفار پڑھیے کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو اے اللہ اس سے معافی چاہتا ہوں، اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو اس سے معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے پریشان کر رہا ہے تو اے اللہ اس کی پریشانی کو تو ہی دور کر سکتا ہے، بے شک اور میں تیرا ایک فقیر بندہ ہوں، مجھے دنیا میں رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جی تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ کر بار بار استغفار کر رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کا عیب یا نقص میرے وجود میں پایا جا رہا ہو تو اس کو دور کر دے، اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغفار کے معنی مختصر لیکن جامع طور سے بیان فرمائیں۔ آگے دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد انصار ہے، میں بھیونڈی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ یہ بولتے ہیں کہ مزار شریف میں جانا گناہ ہے، یہ جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہم کو جواب دیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ قبور پہ جانا نہیں چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ جو کہہ دینا، آج ہم اسی لیے تو یہ آیت پڑھتے ہیں مَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ، جی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا حقیقت میں وہی صاحب تقویٰ ہے۔ بے شک جی، سبحان اللہ جی۔ تو خود یہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جو اولیاء خدا ہیں، جی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اوصیاء خدا ہیں، جو اللہ کی طرف سے حجت الہی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کی قبروں پہ نہ یہ کہ جانا جو ہے منع نہیں ہے، بلکہ عظیم ثواب آتا۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں۔ جی اللہ کا رسول کہتا ہے جو آدمی حج پر آئے اور میرے مزار پر حاضری نہ دے اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جی، تو مزار تو بھی ہے۔ بے شک جی۔ تو کچھ لوگ تو اس کے بھی خلاف ہیں نا غب تو۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہے شیطان کے بندے ہیں، جی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، کچھ اللہ کے بندے ہیں، کچھ شیطان کے بندے ہیں۔ جی تو جو شیطان کے بندے ہیں وہی اس طرح کی بات کریں، جی بے شک جی، ورنہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کا رسول ان کے لیے حجت ہے کہ شیطان حجت ہے؟ معاذ اللہ، بے شک، معاذ اللہ معاذ اللہ کا رسول حجت ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم ایک بار درود پڑھتے ہو چاہے میں زندہ رہوں یا اس دنیا سے چلا جاؤں، وہ تمہارا درود میرے پاس فرشتے پہنچاتے ہیں اور میں ان کو پلٹ کے کہتا ہوں میری طرف سے 10 درود اس پر بھیجو، سبحان اللہ سبحان اور ملائکہ بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد عجب یہ جاوید بھائی، آج میں نے ایک حدیث دیکھی، دیکھیے یہ جو ہے اولیاء سلف جو تھے لوگ، صحابہ اور تابعین جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی واقعاً مخلص وفادار صحابہ اللہ کے رسول کی، جی وہ آج پوری کتاب موجود ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، وہ انہوں نے شفاء السقام، جی شفا جی اس طرح ہمارے وہاں جو ہے انہوں نے لکھی ہے کہ محسن امین صاحب نے کشف الارتیاب۔ جی آپ دیکھیں پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی گئی ہے اور قرآن و حدیث سے بہترین دلیل پیش کی گئی۔ ایک حدیث بڑی دلچسپ میں آپ کو سناؤں، کہتے ہیں اولیاء خدا تو چھوڑ دو، جی جب کوئی بندے مومن مرتا ہے اور لوگ اس کے قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں تو وہ یہی نہیں کہ سلام کرنے والوں کو پہچانتا ہے، ان کو دعا بھی دیتا ہے وہاں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو آپ جو کہہ رہے ہو بھائی کسی کی مزار پہ جائیں گے تو گناہ ہے، جی، یہ تو 100-150 سال سے یہ تو نیا مذہب کوئی نکلا ہے، وہ منع کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ صحابہ، تابعین، رسول، قرآن، حدیث کہہ رہے جائیے آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، اللہ جو ہے ان کے صدقے میں آپ کو جو ہے نیک راہ ہدایت کرے گا، جی اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں جانا غلط ہے۔ جی یہ 100% شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی فکر ہے، آپ اس کو بالکل قبول نہ کیجیے، اور جو کہہ رہا ہے اس کو کسی عالم کے پاس لے جائیے جو معقول ہو، جی، جو واقعی میں عالم ہو، جی وہ ان کو بتا دے گا کہ بھیا قرآن میں کہاں کہا گیا ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے
کہ میں یعظم شاعر اللہ. اللہ جی بے شک جی، بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں گلشن ماسٹر دہلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جیسے ہم نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی، ہم ظہر کی پڑھنے گئے اور وہاں پر جماعت تیار ہے، تو ہم اپنے فجر کی 2 فرض پڑھنے چاہیے یا نہیں؟ السلام علیکم. اگر خدا نخواستہ ہماری صبح کی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جائے اور ظہر کی جماعت تیار کھڑی ہو گئی جماعت، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ظہر کی جماعت پہلے پڑھ لینا چاہیے، پھر قضا کر لے، اس کے بعد میں قضا پڑھ لیں. جی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جی میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں شاپ پہ اپنی زیارت ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تو کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں گھر میں یا کہیں بھی باہر آفس میں بیٹھ کے زیارت پڑھنا کیسا ہے؟ زیارت پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آداب زیارت میں ہے کہ جس آپ کی زیارت کر رہے ہیں اتنا ادب تو ہوگا، آپ اس کے سامنے کرو، لیکن شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ بالکل کوئی حرج نہیں. جی. آئیے دیکھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. یہ ماتم کے بارے میں مجھے سوال کرنا تھا کہ ماتم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خونی ماتم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. خاص کر شستانی صاحب کے بارے میں نے سنا ہے ایسا کہ وہ مطلب کہ خونی ماتم کرنا گناہ ہے یا جائز نہیں ہے، جبکہ ہم نے بچپن سے سنا کہ عزاداری میں رونا اور اپنا مولا کے نام پر مطلب عرض بہانا یہ سب کام جائز ہے. تو یہ خونی ماتم کے بارے میں جس کی وجہ سے کافی لوگوں میں اتفاقیاں اور لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. شستانی صاحب مرجع وقت جو بھی ہیں، تو انہوں نے منع کیا ہے کہ خونی ماتم نہیں کرنا چاہیے. بس مجھے اس کا ہی جواب چاہیے تھا. السلام علیکم. اس سوال کا کئی بار جواب دیا جا چکا ہے اور تقریباً جتنے علماء ہیں سب نے جواب دیا ہے، تقریباً سب نے جواب دیا ہے. لیکن اس باوجود ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ قائد المحترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدظ اللہ علی کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ ان کا بہت واضح فتویٰ، انہوں نے کہا میں نے اس سلسلے میں کوئی فتویٰ ہی نہیں دیا ہے، جی بلکہ جو میرے مقلدین ہیں ان کو چاہیے عالم فعالم کی طرف رجوع کرے. جی ٹھیک ہے. بقیہ آپ جو ہے نجف کے جو مراجع ہیں، اگر سید حکیم ہے، اگر بشیر ہے، یہ سب جو ہے جائز ہی نہیں بلکہ اقرب القربات قرار دیتے ہیں، جی مستحب قرار دیتے ہیں. جی جو جس کی تقلید میں اس پہ عمل کرے بس. جی اور جو دوسرے مراجع کی تقلید کرتے ہیں، مثلا رہبر معظم کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بھی اسلام کی بدنامی کا سبب ہو وہاں آپ نہیں مار سکتے. جو ان کے مقلد ہیں ان کے اوپر یقیناً عمل کرنا واجب ہے. جی ہاں جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، شجاع بول رہا ہوں دہلی سے. مطلب میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی ہمیں کوئی نظر کی چیز دیتا ہے اور ہمارا دل نہیں لیتا اسے کھانے کے لیے، جیسے کہ گندگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ ہمیں کوئی نظر یا فاتحہ کی چیز دے تو اور ہم نہیں کھائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دینا اس کا کام ہے، کھانا ہے نہ کھانا تو آپ کی مرضی ہے. جی بے شک. تھوڑی واجب ہے آپ کے لیے کھانا جو ہے. جی نہیں جی کوئی حرج نہیں. نہیں کوئی کھائیں یا نہیں کھائیں آپ کی مرضی. مرضی. آئیے دیکھتے ہیں یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عبد المجید ہے، میں بیکرم گنج سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے بچوں پر نماز کب سے فرض ہے؟ وعلیکم السلام. یہ صاحبزادے پوچھ رہے ہیں کہ لڑکوں پر، انہوں نے بچہ کہا ہے لڑکوں پر نماز کب سے فرض ہے؟ شرعی احکام 15 سال جو ہے قمری مکمل ہو جائے اور لڑکیوں کا 9 سال مکمل ہو جائے. آئیے آپ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم، میں ہلور سے بول رہا ہوں، یو پی ہلور سے. مولانا صاحب میرا یہ سوال تھا کہ یہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ، کتنے فرقے اللہ کے دشمن ہیں؟ اور مولانا صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تکبیر کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد کا سورہ پڑھ کے شروع کریں؟ جواب ضرور دیجیے گا. دشمن جو ہے آپ شاید کہنا وہ صحیح نہیں ہے. جی آپ یہ کہیے کہ بھئی ایک آدمی شیطان نے بہکا دیا یا غلط فہمی میں رہ گیا یا جہالت میں رہ گیا یا غفلت میں رہ گیا، زندگی بھر یہی نہیں سمجھ سکا کہ حق کیا ہے. جی کوئی مسلمان اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا. جی بے شک. جی ہاں اب یہ بات تو پرفیکٹ ہے. ابھی اس کے پہلے بھی کہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس
اسلام کی تحقیق کرے جو اللہ کا رسول لے کر آئے. وہ ایک ہی اسلام تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام. جی بے شک جی. اس کو ڈھونڈنا اور اس کو پابندی کرنا ضروری ہے. جی بے شک جی. دوسرا سوال ہمارے بھائی کا جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر کے بعد میں اعوذ باللہ کہنا صحیح ہے کیا اس میں؟ دیکھیے تو قرآن کہتا ہے. جی جی. تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھنا چاہو تو فاستعذ باللہ ہے، بے شک جی. تو بے شک کہنا چاہیے. ہاں. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے. نظام الدین میرا نام ہے اور شہر کا نام ہے بلائی نگر، چھتیس گڑھ. حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلم لڑکی اگر اپنا مذہب بدل دیتی ہے، غیر مسلم ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے والدین کی جو ملکیت ہے اس میں اس کو حصہ اس کا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں. برائے کرم اس کا جواب مجھے بتائیں. شکریہ. جی. اگر کوئی لڑکی اپنا مذہب تبدیل کر دے، مسلمان سے غیر مسلم ہو جائے، مرتد ہو جائے گی تو ہمارے وہاں محجوب ہو جائے گی. محجوب ہو جائے گی. اس کو میراث نہیں، اس کو باپ کی پراپرٹی کچھ بھی نہیں ملے. آئیے آپ کا سوال بھی لیتے ہیں. میرا نام ناصر خان ہے، میں سورت سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ مرنے کے بعد سبھی کا وزن ہو جاتا ہے کیا؟ غالباً ہمارے بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب کا جو جسم ہے بھاری ہو جاتا ہے یا کسی کا بھاری ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا عجب سوال ہے. جی بھائی میں نے تو کبھی تولا نہیں ہے کہ بھاری ہو جاتا ہے یا نہیں. جی. لیکن مجھے نہیں لگتا بھاری. سوجن آنا ایک الگ مسئلہ ہے. جی. وہ ایک سائنٹیفک بات ہے. ہاں وہ کیمیکلز ہے، انسان کے بدن میں کیمیکلز ہے. جی. مرنے کے بعد وہ کیمیکلز جو ہے خراب بیلنس اس کا ختم ہو جاتا ہے. جی. جب توازن ختم ہو جاتا ہے تو فاسد ہو جاتے ہیں. جی. فاسد ہو کر وہ وزن کیسے بڑھائیں گے؟ جی. وزن نہیں بڑھے گا. جی. نہیں آغا، یہ قطع کلام پھر ہو رہا ہے. عام طور سے یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی میت بھاری ہو جاتی ہے، جو نیک ہوتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے. دیکھیے ایسا کچھ نہیں شریعت میں. ایک چیز میں نے نہیں دیکھا. جی. یعنی میں کیسے کہہ سکتا ہوں. جی. لیکن میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ چونکہ میں اس کو سنتا رہتا ہوں اس لیے میں آپ دیکھیے سننا میں مجھے پہلی بار سنا میں نے. مومن ایک بار جنازہ اٹھانے والے ہیں. جی. ایک بار جس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ اللہ خود کہتا ہے جی کہ مومن کا جب جنازہ اٹھتا ہے، جی جو کاندھا دینے آتے ہیں، جی اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت اور احترام. جی بے شک. تشیع جنازہ. ہاں بے شک. جی. تو اب اللہ یہ مہربانی کرے کہ اس کا جنازہ ہلکا کر دے، وہ ہو سکتا ہے. جی. لیکن باڈی جو ہے جی اس کا ویٹ کیسے بڑھے گا؟ صحیح ہے. یہ سائنٹیفک ایک بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی میں اپنا اور اپنے شہر کا نام نہیں بتا سکتی. مولوی صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں. میری شادی کو 5 سال ہوئے ہیں. 3 سال سے مجھے ہسبینڈ کی اپنے کچھ باتیں پسند نہیں آ رہی ہیں، جو جیسے دوسری عورتوں سے ریلیشن اور بھی کچھ چیزیں ہیں. گالی گلوچ وغیرہ مجھے پسند نہیں ہے. تو میں نے اس کے لیے استخارہ کھولا کہ اپنے ہسبینڈ کو ڈیورس دے دوں تو میرے لیے بیٹر رہے گا. تو اس میں میرے لیے بہتر ہی آیا تھا. بٹ یہ کرنے کے بعد مجھے تھوڑا افسوس ہوا اور میں چاہتی نہیں ہوں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑوں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ مجھے پلیز بتائیے. میں بہت کنفیوز ہوں، بہت زیادہ کنفیوز ہوں. پلیز میرا آنسر ضرور دیجیے گا پلیز پلیز. اللہ حافظ. آج کل آغا یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج میں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں زن و شوہر اور زوجہ و شوہر. لیکن کچھ جگہ ایسا ہے، میں آپ سے یہ ایک گزارش کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ بار بار سوال آتا ہے اور میرے پرسنل جو تعلقات ہیں ان پر بھی سوالات آتے ہیں. میں میں کہتا ہوں کہ میں علماء جواب دیتے میں جواب نہیں دیتا. میں عالم نہیں ہوں، میرا کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں عالم ہوں. میں علماء سے پوچھتا ہوں، جو جواب مجھے پتہ ہے وہ بھی میں عالم سے پوچھ کے بتاتا ہوں تاکہ کوئی اشکال نہیں باقی رہ جائے. لیکن ایک سماج میں آج ایک چیز ہے جو میرا ذہن بھی اور عام طور سے آج ہماری بہنیں ان کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے کہ مرد کو تو طلاق کا حق ہے، لیکن عورت جب پریشان ہوتی ہے اپنے شوہر سے
اور کسی طرح سے شوہر جو ہے اس کی ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتا ہے تو عورت کو بار بار یہی کہا جاتا ہے جب وہ رجوع کرتی ہے علماء سے تو یہ کہا جاتا ہے صبر کرو صبر کرو. تو یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اسلام نہیں کہتا جی اسلام نے تو بہت واضح رول اس کے لیے رکھا ہے. جی اسلام کہتا ہے کہ تمہارا پہلا کام ہے جب تمہیں شوہر ستا رہا ہو جی تمہارا پہلا کام ہے کہ تم حاکم شرع سے کمپلین کرو. جی ٹھیک ہے جی اچھا اور حاکم شرع کا فرض ہے کہ وہ شوہر کو بلائے اور کہ اس کے ساتھ نیکی سے رہو یا طلاق دو. جی یہ حاکم شرع کا فرض ہے. جی جی ذمہ داریوں میں آتی ہے کہ جب لڑکی نے کمپلین کیا جی تو وہ اس پہ ترتیب اثر دے اور بلائے جی اور بات کرے اور بھائی سمجھا دے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرو. جی اور اگر لڑکا وہ نہیں کر رہا ہے تو حاکم شرع کہے گا بھائی تم طلاق دے دو. جی وہ طلاق نہیں دے تو اگر طلاق نہیں دے تو خود طلاق پڑھ دے. حاکم شرع جی طلاق جی بالکل. جی اس کو پاور اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے امام کی طرف سے ہے. جی اچھا ٹھیک ہے جی تو ان کا کام یہ ہے کہ بھئی وہ نہیں دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے آپ پڑھ دیں. حاکم شرع سے آپ کی مراد سے مرجع ہے یا ان کے وکیل؟ نہیں ان کے وکلا بھی ہیں. وکلا جو ہیں وہ جی ان کو حق ہے. آج پینل یہاں موجود جی بمبئی جی میں ہے موجود ہے. جی ہاں جی ان کے پاس آپ رجوع کیجئے. اور دیکھیے نصیحت کرنا میں آپ سے کہوں جاوید بھائی کوئی میری بہن میرے پاس آئے جی اور کہے کہ میں پریشان ہوں تو میں پہلے تو ضرور نصیحت کہوں کیجیے، گا بے شک جی. کہ آپ کی پریشانی سنوں گا لیکن یہ کہوں گا کہ بیٹا میری بہن تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے جی اور میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا بالکل کروں گا. جی لیکن خالی یہ کہہ دینا کہ نہیں تم ویسے ہی رہو وہ غلط برسہ برس گزر جاتے ہیں آقا یہ مسئلہ ہے. وہ غلط ہے. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ جو بات غلط ہے جاوید بھائی وہ غلط ہے. جی کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم جو ہے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو گیا اسی طرح پریشان رہو مر جاؤ برائی کرو یہ غلط ہے. جی بس یہ جواب میں جو شریعت کا جواب ہے میں چاہ رہا تھا عوام تک پہنچ جائے. یہ بات یہ غلط بات ہے. جی ہماری بہن یہ بھی فرما رہی ہیں کہ انہوں نے استخارہ دیکھا ہے اور استخارہ بہتر آ رہا ہے کہ طلاق لے لیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ طلاق نہیں لے رہی ہیں. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پیغمبر نے ایک علاج بتایا ہے. جی پیغمبر کے پاس بے عینی ہی کسی مومنہ نے شکایت کیا جی میرا شوہر مجھے ستا رہا ہے میرا شوہر مجھے ایسا کر رہا ہے اے اللہ کے رسول میں کیا کروں. پیغمبر نے عجب جملہ فرمایا کہا تم نماز شب پڑھو اللہ تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا. سبحان اللہ. جی تو میں یہی مومنہ سے کہنا چاہتا ہوں بہن دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یقین جانو دلوں کا جھکانا اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کا گھر اور تمام اس طرح کے جو گھرانے اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ ایک اصلاح پیدا کرے محبت اور الفت پیدا کرے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں آرا خان اڑیسہ سے بول رہی ہوں. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ 4 وقت کا نماز تو میں ٹھیک سے پڑھ لیتی ہوں لیکن عشاء کا نماز پڑھنے میں مجھے بہت پرابلم ہوتا ہے کیونکہ میرا اسپائن کا تھوڑا پرابلم ہے ڈسپلیسمنٹ کا تھوڑا پرابلم ہے میرا. 17 رکعت نماز پڑھتے ٹائم میرے پیچھے ہوا بھر جاتا ہے اور میرا سر چکرانے لگتا ہے. تو میں کیا 9 رکعت نماز پڑھوں کہ اس کا اور کوئی ایسے طریقہ ہے جس سے میں پورا بہتر طریقے سے اپنا نماز کو ادا کر سکتی ہوں؟ مولانا صاحب پلیز بتائیے مجھے. خدا حافظ. یہ غالباً ہماری بہن جو ہیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ بیمار ہیں. 17 رکعت جو عشاء میں عام طور سے علماء جمہور کی یہاں ہے 17 رکعت نماز وہ پوری نماز نہیں پڑھ پاتی اپنی بیماری کی وجہ سے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہر مومن کو فراہم کی گئی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی بے شک. اگر آپ کی طاقت جواب دے رہی آپ نہیں کھڑی ہو سکتی آپ بیمار ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے. جی لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے جی تو آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا جی. ورنہ جو آپ صرف فرض پڑھ لیں تو اگر اتنی بیمار ہے تو صرف فرض پڑھ لیں 4 رکعت. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا نے ابھی یہ بتلایا کہ قرضے کے لیے نماز پڑھنی ہے اور وہ آیت کرسی بتلائی آیت کرسی ہم سے نہیں آتی اور جو بعد میں دوسری سورہ بتلائی ہیں وہ بھی نہیں آتی ہم سے ان پڑھ ہیں ہم تو اب وہ نماز کیسے پڑھ جائے گی؟ یہ سوال ہے. خدا حافظ. جس نماز میں آیت الکرسی ہے آیت الکرسی نہیں آتی تو کیا کریں؟ نماز وحشت کی بات کر رہے ہیں. جی نماز وحشت میں. جی ہاں. دیکھیے آپ اگر ایسا ہے کسی کو کھڑا کر لیجئے وہ پڑھ رہا ہے آپ ریپیٹ کر لیجئے. ایک طریقہ یہ ہے
آپ کسی کو بلائیے کہ بھیا میں نماز وحشت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ آیت الکرسی پڑھتے جائیے، پیچھے پیچھے دہرا دوں، ایک طریقہ یہ پر ہے۔ یا آپ جو ہے اگر پڑھ سکتے ہیں تو ایک پیپر پہ لکھ کے رکھیے، جی، یہ چھوٹی کتابوں میں لکھی چھوٹی ہوئی پہ ہیں، کتابیں پہ رکھی ہوئی ہے، وہ لے کے ہاتھ میں پڑھ لیجئے۔ جی اور اگر نہیں آپ خود یاد کر لیجئے، زحمت اٹھا کر یاد کر لیجئے۔ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو حافظہ میں آنا ایک الگ مسئلہ ہے، پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے اپنے نماز پڑھاتے ہیں، عورت نماز پڑھتی ہے اور آدمی بولتا ہے کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ کی نماز جائز نہیں ہے، نماز نہیں مانی جائے گی، اور بات میں یہ کہے کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا ہے، تو کیا باہر سب سے بتاتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی ہے، تو کیا یہ طلاق مانا جائے گا؟ ہمیں سوال کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ اگر بات میں شوہر یہ کہے اپنی زوجہ سے کہ میں طلاق دیتا ہوں، اگر پوری تصویر لے کے 100 بار بھی ایک بار میں کہہ دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی نہیں، کوئی طلاق نہیں۔ طلاق اس طرح نہیں ہوتی، طلاق کے شرائط ہیں، جس طرح نکاح کے شرائط ہیں اس طرح سے طلاق کے بھی شرائط ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کولکتہ سے ہوں، اور میری پرابلم بس یہی ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بچی ہے اور میرے شوہر باہر رہتے ہیں، پر ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں جمتی، بیکاز وہ مجھے ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ میری فیملیز اور میں ان کی فیملیز میں اگر دھیان بھی دوں یا کچھ بھی کروں، پھر بھی وہ جس طریقے سے وہ اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے وہ میرے اور میرے بچے کو نہیں دیکھتے ہیں، اور ہماری بھی محبت تھی اور ابھی ہماری بھی بہت لڑائی جھگڑا ہوتی ہے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں جم پاتی ہے۔ تو مولانا صاحب آپ مجھے ایسے دعا بتائیے جس میں سے وہ میری کہنا مانے اور وہ میری بات سنے، اور ان کے فیملیز کو لے کے ہر وقت ان کے فیملی کے تھرو ہر وقت ان کے بیچ میں اور میرے بیچ میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ہر وقت کہہ دیتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اب آپ بتائیے، میری چھوٹی سی 6 مہینہ کی بیٹی ہے، اسے لے کے میں اپنے ہسبینڈ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اور بس میں اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوں مولانا جی، اور ابھی وہ باہر رہتے ہیں، جب میں چاہتی ہوں میں ان کے پاس آنے کے لیے وہ مجھے بالکل منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولانا جی آپ بتائیے ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھر وہ آئلی معاملہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہن یہی فرما رہی ہیں کہ شوہر ان کی نہیں سنتے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ شوہر ان کی سننے لگے۔ پریشان ابھی آپ کے سامنے پورا آپ نے مسئلہ بتایا، جی ہاں پورا میں نے حل بھی بتا دیا کہ جی دیکھیے کسی بھی ابھی ایک اگرچہ فقہی مسئلہ ایک ہے، جی شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی اور اپنی بچی کا خرچ اٹھائے، جی بے شک، اور ہر طرح کا خرچ اس میں شامل ہوتا ہے، جی خالی کھانا کھلا دینے کی بات نہیں ہے، جی بلکہ ہر طرح کی آسائش اسی خرچ میں آتی ہے۔ جی اور نکاح کیا ہے تو ایک پہلے جس دن نکاح کیا اسی دن سے واجب ہے وہ، جی اور ایک دن بھی اگر نکاح کیا تو قرض چڑھ جائے گا جی اور قیامت تک چڑھا رہے گا۔ جی شاید آج آپ دنیا میں اگر 1 آدھ مہینے 2 مہینے 4 مہینے خرچ نہیں دیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے ہم نے پیسے بچا لیے، لیکن آپ یقین جان لیجئے کہ آپ کو اس کے لیے اتنی بڑی جو ہے سزا دی جانے والی ہے کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم نے نہ کیا ہوتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر 1 درہم کوئی اپنے بیوی کا مقروض ہوگا تو اس کے بدلے 500 قبول شدہ اعمال اللہ شوہر کے اس میں سے ٹرانسفر کر دے گا بیوی کے نام، اللہ اکبر، 1 روپے کے بس۔ جی تو کوئی خرچہ نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اور بھی قبول شدہ نیکی، جی آج ہماری نیکی قبول ہوتی ہے نہیں یہی پتہ نہیں۔ بے شک جی، اور دوسرے آپ اگر کہیں کہ بھائی اللہ معاف کر دے گا، اللہ دوسرے کا حق نہیں معاف کرے گا، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، دوسرے اپنا حق معاف کر سکتا ہے، اس کا گناہ کیا تو معاف، اس کا کیسے معاف کرے گا؟ تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ آپ وہ مومنہ جو کہہ رہی ہے اگر وہ سچ بات ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو دیکھے اور بیوی کو دیکھے۔ اور جہاں تک رہا سوال اس بات کا کہ ہم کیا کریں، کہا میں نے ابھی کہا ہے کہ بیٹا اللہ کے رسول نے ایک بہترین حل بتایا، جی نماز کہا تم اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، جی
اللہ ساری دنیا کو تمہارے ساتھ کر دے گا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اگر نماز شب دل سے پڑھو، استغفار کرو، اللہ محبت بھی ڈال دے گا اور تمہاری زندگی کو بھی گلزار بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میں زہرا بنگلور سے بول رہی ہوں۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو کیا اس کے گھر کا جو پایا رہتا ہے گھر شروع نہیں کرنا ہے؟ یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اگر گھر کا پایا رکھا جا رہا ہے یا فاؤنڈیشن رکھا جا رہا ہے تو کیا یہ کام نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل رکھا جا سکتا جی، ہے۔ یہ سب مقامی توہمات ہیں، اس شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام جعفر حسین ہے، میں شہر بنگلور کرناٹک سے بول رہا ہوں۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال ہے نماز کے بارے میں۔ یہ نماز جو رکعتوں کے حساب سے 2 رکعت، 4 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت طے گئی ہے اور وقت طے کیا گیا ہے، اس کی رکعت، نمبر آف رکعتوں کی اور وقت کی کچھ اہمیت ہے کیا اس میں نماز کے لیے؟ کیوں اسی وقت پہ پڑھنا ہے اور کیوں اتنے ہی رکعت پڑھنا ہے؟ اس کے کچھ مقصد ہے، یہ بارے میں مجھے جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری جو ہے، یہ جو ہم لوگ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا چہلم بھی کرتے ہیں اور دوسرے معصومین کا ہم کوئی چہلم نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو ان کے ہم 3 دن کی زیارت، 10واں 20واں چہلم، 6 اور برسی وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں مجھے کوئی تھوڑا انفارمیشن چاہیے، مہربانی ہوگی اگر اس انفارمیشن کو دیا جائے۔ شکریہ جی، یہ ہمارے بھائی بنگلور سے 2 سوال کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو نماز کے اوقات ہیں کہ صبح کی 2 یا جو اس کے رکعات معین ہیں، صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اور اس کے وقت جو معین ہے، کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ کا کیا راز، مسئلہ کیا، مصلحت کیا اللہ کی؟ دیکھیے، اللہ کی مصلحت نماز کا وقت اور نماز کی رکعت یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جی بے شک۔ لیکن انسانی ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو تینوں وقت اور 5 وقت ہے، جو بات ہے وہ دنیا میں ایک عظیم تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس تبدیلی میں اس کا ذکر جو ہے لوگوں کی زبان اور لوگوں کی دلوں میں رہے، تاکہ اللہ کے ذریعے سے انہیں سکون مل سکے، ان کے دلوں میں اضطراب پیدا نہ ہو۔ اور جہاں تک رہا دوسرا سوال، چہلم ہے، امام حسین علیہ السلام اور دوسرے معصومین کا چہلم کیوں نہیں ہوتا ہے اور ہمارے مرحومین کا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے تو اسپیشل آیا ہے کہ بی بی گئی ہے چہلم منانے، جی ٹھیک ہے، لیکن انہی معصومین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے فلاں کا چہلم منانا۔ جی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا، اللہ مولا کائنات کا، نہ بی بی کا، نہ امام حسن علیہ السلام کا۔ اچھا، اب ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ آپ سے کس نے کہ منائیں گے؟ جی، یہ تو آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں اور وہ تازہ وارد ہوا ہے۔ اور اچھا بتا دیجئے کہ ہر سال آپ چہلم کرتے ہیں، ہر سال فاتحہ کرتے ہیں، ہر سال برس چھمائی سمائی کرتے ہیں؟ وہ تو پہلی سال، اور بھی آپ کا دل چونکہ غمزدہ رہتا ہے، آپ اٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں تو سوچتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اس کے لیے ایثار ثواب کر دیں، ورنہ کوئی یہ اسپیشل کوئی ہمارے پاس حدیث نہیں وارد ہوئی ہے کہ آپ کے مرحومین کا چہلم ہونا چاہیے، فاتحہ ہونا چاہیے، روز فاتحہ کیجئے، 10واں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ دل کہے تو کیجئے، نہیں کرنا چاہے تو نہ کیجئے۔ جی، دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے ہے۔ ہلو، میرا نام تنظیم زہرا ہے، میں بستی سے بول رہی ہوں۔ مجھے مولانا جی سے سوال کرنا ہے کہ میری ممی کیا دعا کی کتاب اپنے پاس رکھ سکتی ہیں کہیں بھی جائیں تو؟ ہلو، میرا سوال یہی ہے، میری ممی کہیں بھی جائیں تو کیا دعا کی کتاب رکھ سکتی ہیں پاس میں؟ یہ ہماری بہن سوال کر رہی ہیں، یہ اپنی والدہ کے لیے صرف کر رہی ہیں۔ کامن سوال ہے کہ ہم دعا کی کتابیں جو ہوتی ہیں اپنے ساتھ میں کہیں بھی سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، دن اور رات ساتھ میں رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں چنڈی گڑھ سے شبانہ بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جیسے آج کل انگلش سیٹ چلتی ہیں، ہمارے بھی یہاں ہمارے گھر پہ انگلش سیٹ لگی ہوئی ہے اور ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہم نماز مطلب وضو ہماری کیسے ہوگی؟ کیا ہر بار جانے کے بعد ہم نہائیں صرف، یا پھر سیٹ کو یوز کر کے بھی ہماری طہارت باقی رہ سکتی ہے؟ یہ سوال بارہا دہرایا گیا، لیکن بہرحال سوال ہے ہماری بہن کا، تو ہم اس کو پھر آگے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں
کہ کموڈ جو ہوتا ہے انگلش سسٹم جو ہوتا ہے ٹوائلٹس میں اس پہ جو ہے وہ اس کے بعد طہارت رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ کموڈ میں کیا پرابلم پریشانی نہیں جی اگر کموڈ نجس نہیں ہے جی تو بات ہی نہیں ہے جی چاہے کموڈ ہے کسی طرح کا بھی ہو اگر پاک ہے تو پاک ہے نجس ہے تو نجس ہے جی آئیے آگے بڑھتے ہیں میں میرا روڈ سے بول رہی ہوں مجھ کو یہ سوال ہے میرا کہ رکوع میں جانے کے بعد ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوتی ہے تو کیا بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کسی مریض کے لیے کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کو نماز کے بیچ میں رکوع وغیرہ میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے اس کے لیے کیا حکم شرعی؟ دیکھیے یہ ابھی اس کے پہلے بھی کہہ دیا ہے جی کہ آپ کی طاقت آپ ہی بتا سکتی ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ نہیں بتا سکتے جی بے شک اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کھڑے ہو کر پڑھیے جی اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں تو ٹیک لگا کے پڑھیے اگر ٹیک لگا کے بھی پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے جی بہرحال نماز پڑھنا ہے اور کسی بھی صورت میں ساقط نہیں کسی بھی صورت میں نماز قضا نہیں کر سکتے جی بہت بہت شکریہ اگلا سائل کیا کہتا ہے؟ ارے میرا نام سلیم ہے جی میری بیوی کا نام پروین ہے اور ہم بریلی شریف میں رہتے ہیں ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے ہمارے بچے نہیں ہوئے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی ہے ایک لڑکا ہوا تھا وہ مر گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کرا رہا ہے تو نہیں ہے ہمیں یہ بتا دیا یہ ہمارے بھائی بانس بریلی سے سوال کر رہے ہیں ان کے یہاں ایک فرزند ہوا تھا انتقال ہو گیا اور اب ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے کہ دیکھیے سورہ حشر کی 21 نمبر سے لے کے آخر تک پڑھیے لگاتار انشاءاللہ جی اللہ آپ کو جو ہے اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم میں گونڈی سے بول رہا ہوں اور وین چینل دیکھ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا ظفر روحی صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ خدا کو قرض دینے والی بات ان کا کہنا بے شک بالکل صحیح ہے ان جس طریقے سے سوال یہ بیان کیا ہے بہت صحیح بیان کیا ہے بہت اچھی بات بتایا ہے لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے وین چینل سے کہ وین چینل کی مدد کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو بڑا اماؤنٹ دیتے ہیں چیک دیتے ہیں اسی جگہ پر کچھ ایسے چھوٹے غریب لوگ ہیں جو چھوٹے کاروبار والے چھوٹے کام والے ایسے جو 200-500 کی مدد کرنا چاہیں اس میں ہدیہ دینا چاہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک شرم محسوس کرتے ہیں تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ خوجہ مسجد گیٹ کے سامنے جو چینل وین کا آفس ہے وہاں پر اگر کوئی ڈبہ رکھا جائے کوئی باکس رکھا جائے جس میں کوئی بھی چھوٹا بڑا انسان جو بھی چاہے 200-500 کا کچھ ڈالنا چاہے کچھ ہدیہ دینا چاہے تو بند مٹھی اپنا وہاں پر ڈبے میں آسانی سے ڈال دے تاکہ اس کو بھی کوئی شرم محسوس نہ ہو اگر ایسی کوئی ترکیب ہو تو زیادہ بہتر ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا یہ مشورہ ہے آغا سے میں مشورہ کروں اس سے پیشتر یہ عرض کر دوں کہ یقیناً اللہ کے نزدیک نیت جو ہوتی ہے وہ کارگر ہوتی ہے وہ بعمل نیت جس میں کہ خلوص ہو اور اللہ کے لیے ہو اس میں اگر 1 روپیہ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہے اور اگر دکھاوے کے لیے لاکھوں روپیہ ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں آگا آپ کیا فرماتے ہیں؟ سچ بات ہے یہ جی کہ آپ کو چھوٹی سی بھی نیکی ہے اس میں شرم نہیں آنا چاہیے جی نیکی ہوتی ہے وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو آج آدمی استطاعت کے حساب سے نیکی چھوٹی ہوتی نہیں آگا نہیں مثلا وہ شاید یہ کہنا چاہتا میں اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں دے سکتا ہوں تو 1 روپیہ مجھے صدقہ ہی نہیں لگتا یا نیکی ہی نہیں لگتی ایسا نہیں ہے آپ جو دینا چاہتے ہیں بالکل شرم کیے بغیر دے دیجئے اللہ کی راہ میں 1 پیسے کی بھی ویلیو ہے جی بے شک یقیناً اور اسی کے ساتھ میں آپ کا جو یہ مشورہ ہے انشاءاللہ العزیز ہم منتظمین تک ضرور پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا آئیے آگے بڑھتے ہیں میرا نام شاہدہ ہے مولانا السلام علیکم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں نماز شب کے بارے میں کہ جو ہم نماز شب میں یہ نماز وطر پڑھتے ہیں تو وہ 1 رکعت کیوں ہوتی ہے اور جو مومنوں کے نام لیے جاتے ہیں 40 مومن کے تو وہ کب لینا چاہیے السلام علیکم خدا حافظ وطر کا مطلب سمجھا دیے کہ عربی میں جو وطر کہتے ہیں وطر کا مطلب ہی 1 رکعت ہے جی وطر کا مطلب ہی 1 رکعت ہوتا ہے اور جو اس میں 40 مومنین کا نام لیتے ہیں وہ کس وقت لیا جاتا ہے؟ دیکھیے 40 مومنین کا وہ ذکر اور استغفار کے بعد ہی ہوتا ہے جی یعنی آپ 70 بار استغفار کریں گے 300 بار الاف پڑھیں گے اس کے بعد کہنا ہے کہ اللہم اغفر فلان جی اور وہ 40 کا لے لیا بات ختم ہو گئی آپ کی قنوت ختم ہو گئی آپ رکوع میں چلے جائیے جی بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عاشق حسین شاہ کشمیر سے بات کر رہا ہوں
آپ مجھے بتائیں اسلامک بینکنگ کس حد تک جائز ہے؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کس حد تک جائز ہے؟ بھائی یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. جی اسلام ہر چیز کے لیے جو ہے ایک خود کا کنسپٹ رکھتا ہے. جی اسی طرح اکنامک کے لیے بھی اس کے پاس جو ہے قانون ہے، طریقہ ہے، دستور ہے. بینک کا بھی مکمل نظام اسلام کے پاس موجود ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ بینک سے تصور میں آتا ہے اسلامی قانون اس کے لیے موجود ہے. تو کس حد تک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں وہ ہاں بتائیے کہ میں بینک میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، تو اس کی وضاحت ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں السلام علیکم، میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. کیا کسی کی بھی قضا نمازیں، کوئی رشتہ دار کی، خالہ کی، پھوپھی کی ایسی قضا نمازیں کوئی رشتہ دار ادا کروا سکتا ہے کیا ان کے مرنے کے بعد؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بڑے بیٹے پر واجب ہے لیکن ان کو لڑکا نہیں ہے، تو کوئی رشتہ دار ادا کرا سکتا کیا ان کی نماز قضا ادا؟ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی قضا نمازیں ادا کروا سکتے ہیں کیا؟ یہ حیدرآباد سے ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ اگر کسی کی اولاد اکبر نہیں، فرزند اکبر نہیں ہے، اور کسی بھی رشتہ دار کی جو ہے مرحومین کے اپنے جو ہے کوئی بھی قضا نماز ادا کر سکتا ہے کیا؟ وہ بالکل کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. بالکل. ناظرین کرام، ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ.